ایک مسلمان کو فخر ہونا چاہیے کہ میں اس مذہب پر عمل کر رہا ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں. فخر کے ساتھ جو ہے آدمی کو جو ہے اسلام پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو ہے ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اس سچے مذہب کا، سچے معبود کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کیا. کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے دنیا کا جس کے سارے احکامات انسانی فطرت کے موافق ہیں. انسانی فطرت کے خلاف کوئی بھی جو ہے اسلام کا حکم نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتے ہیں، اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عدل انصاف، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم، چاہے وہ کافر ہو یا مومن، کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے اپنا ہو یا غیر، کوئی بھی ہو، انصاف کے ساتھ جو ہے معاملہ طے کرنے کے ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. مسلمان نماز کے لیے آتے ہیں، حاکم بھی کھڑا ہوتا ہے، محکوم بھی کھڑا ہوتا ہے، مالدار بھی کھڑا ہوتا ہے، فقیر بھی کھڑا ہوتا ہے، سب آپس میں مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. جو لوگ اس امانت کو، جو قرآن اور یہ جو واضح دلیل ہے اس چیز کو چھپاتے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے اور مرامت کر جو لعنت کرنے والے دنیا کے لوگ ہیں ان کی بھی لعنت ہوتی ہے. یہ جو ہے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. اسلام کبھی زبردستی نہیں کرتا، جیسا کہ لوگ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے زبردستی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام جو دنیا میں پھیلا وہ تلوار کے زور سے پھیلا. یہ لوگ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. برادران اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری انسانیت کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو نہ صرف انسان بنا کر پیدا کیا بلکہ مسلمان بنا کر پیدا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے کل 3 آیتیں جو تلاوت کی گئی. پہلی آیت تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مذہب سب سے سچا ہے، جو مذہب سب سے صحیح مذہب ہے، وہ مذہب، وہ دین جو حقیقت میں سچا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، وہ ہے دین اسلام. یہ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو ہے بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے دنیا کو انسانیت کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس سچے مذہب سے نوازا ہے کہ انسان اس مذہب کے تحت جو ہے عمل کرے، اس مذہب کے سائے میں زندگی گزارے
اس دین کی جو ہے مطابقت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مکمل اطاعت کرے. اللہ رب العالمین نے جو ہے انسان کو مذہب عطا کیا ہے. انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، انسان پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہر انسان اس مذہب کو اپنائے، اسلام کو اپنائے، اسلام کے سائے میں زندگی گزارے. اسلام نے جن جن احکامات کے مطابق عمل کرنے کی جو ہے اسلام نے جو ہمیں تاکید کی ہے، ان سارے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں. یہ جو ہمیں اسلام جو ہے سکھاتا ہے، یہ جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. تو غرض یہ کہ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنا کر پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازا. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام کی نعمت سے نوازا. اس پر ہمیں بار بار اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ایک مسلمان کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے بحیثیت مسلمان اس کو جو ہے فخر ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرا مذہب سچا مذہب ہے، میرا مذہب وہ مذہب ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سچا مذہب ہے. ایک مسلمان کو فخر ہونا چاہیے کہ میں اس مذہب پر عمل کر رہا ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں. فخر کے ساتھ جو ہے آدمی کو جو ہے اسلام پر عمل کرنا چاہیے. لیکن آج بہت سارے مسلمان اسلامی ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ میں ان احکامات پر عمل کروں تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے. تو اس طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسلمان کو پورے فخر کے ساتھ جو ہے اسلام پر عمل کرنا چاہیے اور پوری طرح جو اسلام پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. آخر اسلام یہ جو مذہب ہے اللہ رب العالمین نے اسی مذہب سے کیوں نوازا؟ آخر یہی مذہب کیوں سچا ہے؟ آخر اس مذہب کی کیا خصوصیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی مذہب کو چنا اور اسی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور اسی مذہب کے ہمیں مکمل پیروی کرنا ہے؟ آخر اس مذہب کی کیا خصوصیات ہیں؟ اسلام کی کیا خصوصیات ہیں؟ آج بہت سارے مسلمان بحیثیت مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، خاندانی مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، ان کے ذہن و دماغ میں اسلام نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں کسی قسم کا اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ خاندانی مسلمان نام کے مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے نتیجہ یہ کہ نہ آج اسلام کی حیثیت کو جانتے ہیں، اسلام کی نہ حقیقت کو جانتے ہیں، اسلام کا جو مقام ہے اس کو جانتے ہیں، کسی چیز کو نہیں جانتے. بہت سارے مسلمان آج اسی کا نتیجہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن بہت سارے جگہوں پر جو ہے آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں. کبھی اس علاقے میں کچھ نوجوان لڑکوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو کسی اور علاقے میں جو ہے کچھ اور لڑکیاں جو ہے کالج پڑھنے والی اسلام کو چھوڑ رہی ہیں. آخر یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا کن وجوہات کی بنیاد پر آج یہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں اسلام سے نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آپ کی جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر اسلام سے متعلق نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے. اس کے کئی اسباب ہیں. آج کا سوشل میڈیا سمجھیے، یا پھر آج کا جو سلیبس ہے آج اسکول اور کالجز میں، یا پھر دیکھیے اس طرح کی جو بہت ساری ایسی چیزیں، ٹیلی ویژن وغیرہ ہے، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے آج ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صحیح نہیں ہے. اس طرح سے جو پیش کیا جا رہا ہے اور آج کے مسلمان جو ہے اسلام سے جو ہے نفرت کرتے جا رہے ہیں. آج خود مسلمانوں کے اندر جو ہے منافرت پیدا ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اسلام کی خصوصیت کو جانیں، اسلام کی کیا فضیلت ہے اس کو جانیں، اسلام کی کیا ایسے خصائص ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہی مذہب جو ہے پسند ہے، یہی سچا مذہب ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں جاننا ہے. تو غرض ہے کہ میرے بھائیو، بنیادی طور پر کچھ اس کی خصائص کو، کچھ اس کی صفات کو، اسلام کی خصائص کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اس بات کا ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آئیے سب سے پہلی خصوصیت اسلام کی ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے، یہ دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اس رب کی، اس خالق کی جو ہے عبادت کرو، اطاعت کرو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. جب انسان اس اللہ رب العالمین کی، اس خالق
کی عبادت کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھی جو ہے ذلت و رسوائی سے بچے گا، اور آخرت میں بھی جب اللہ کے نزدیک وہ حاضر ہوگا حساب و کتاب پیش کرتے ہوئے تو پھر وہاں پر بھی جو ہے انسان ذلت و رسوائی سے جو ہے بچے گا اور کامیاب ہوگا۔ یہ جو ہے ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اس سچے مذہب کا، سچے معبود کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے جو ہے سچے خالق کی عبادت کرنے کی جو ہے تعلیم دی ہو، سچے معبود کی عبادت کرنے کی تعلیم دی ہو۔ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب دنیا میں نہیں ہے جس نے یہ تعلیم دی ہو کہ اس معبود کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کی وجہ سے تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ کسی مذہب نے اس بات کی تعلیم نہیں دی سوائے اللہ کے، سوائے اسلام کے۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں، اسلام کی سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہمیں جو ہے توحید خالص کی جو ہے تعلیم دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو ہے سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بنیادی خصوصیت یہی ہے، جس انسان کے اندر یہ توحید آ جائے، اللہ ایک ہے اس کا تصور آ جائے، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اس کا تصور آ جائے، اللہ ہی کی ہمیں عبادت کرنی ہے اس کے کا تصور آ جائے، تو سمجھیے کہ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یہی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب، سچے مذہب کی جو ہے ہمیں سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ اسلام کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہمارا جو مذہب ہے وہ انسانی جو فطرت ہے، انسان کا جو نیچر ہے اس کے مطابق ہے، اس کے موافق ہے۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی احکامات ایک دوسرے جتنے بھی شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی احکامات ہیں سب کے سب انسانی جو فطرت ہے، انسان کا جو نیچر ہے اس کے موافق ہے۔ انسانی فطرت کے خلاف کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے۔ ایسی جو ہے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ گناہ نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو فطری طور پر اس کو جو ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے، فطری طور پر اس کو جو ہے بے چینی ہوتی ہے۔ اور کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے کہ تم نیکی کرو۔ اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو فطری طور پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کے لیے آیا، جیسے ہی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا ایک قسم کا سکون اور اطمینان اس کو ملتا ہے۔ ایک غریب راستے میں مل گیا، کچھ صدقہ کر دیے، دل کو ایک عجیب سے خوشی ملتی ہے، اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ یہ اسلامی فطرت کے موافق ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال یہ ہے، مثال کے طور پر اسلام یہ کہتا ہے کہ تم رات میں فوراً سو جاؤ، عشاء کے بعد زیادہ گفتگو کرنا، بیکار کی باتیں کرنا، رات اس میں مت گزارو، بلکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوری بات کسی سے بات کیے بغیر فوراً سو جاؤ اور صبح سویرے اٹھو۔ یہ ہمیں اسلام جو تعلیم دیتا ہے، یہ انسانی فطرت کے موافق۔ اگر کوئی آدمی رات میں زیادہ جاگتا ہے تو جو ہے دن بھر اس کو سستی آتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ تو دیکھیے اسلامی جو احکامات ہیں سب کے سب جو ہے انسانی فطرت کے موافق ہیں۔ تو غرض یہ کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے دنیا کا جس کے سارے احکامات انسانی فطرت کے موافق ہیں، انسانی فطرت کے خلاف کوئی بھی جو ہے اسلام کا حکم نہیں ہے۔ ایسی بے شمار جو ہے ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ چلیے ایک اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مذہب ہے اگر کوئی انسان عبادت کرنا چاہتا ہے تو اسلام میں رہ کر عبادت کرے گا تو ہی اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس مذہب سے خوش ہے، اللہ رب العالمین اس مذہب سے جو راضی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اسلام میں رہ کر صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے عبادت کرے گا تو اللہ رب العالمین جو اس کی عبادت قبول کریں گے۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن وہ اسلامی طریقے سے نہیں کر رہا ہے، وہ اسلام میں نہیں، وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور طریقہ ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ کی تو اسلامی جو طریقہ ہے اس کے مطابق اگر جو ہے عمل کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوں گے اور اس کے عمل کو قبول کریں گے۔ یہ اسلام کی جو ہے خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اور درگاہ کو بھی جا رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، اور اللہ کو بھی پکار رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور اللہ کو بھی پکار رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت مقبول نہیں ہے، اس کی نمازیں مقبول نہیں ہیں، اس کے روزے
کیونکہ وہ اسلامی طریقے کے مطابق ادا نہیں کر رہا ہے. تو آدمی کو اگر اس کی عبادت مقبول ہونا ہے تو اسلامی جو طریقہ ہے، اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہوگا، تبھی چل کر اس کی عبادتیں مقبول ہوں گی. یہ جو ہے اسلام کی خصوصیت ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جو خصوصیت نہیں ہے. مسلمان ایک آدمی کسی اور مذہب کو قبول کر لیا اور اللہ کی عبادت کر لیا تو نہیں، اسلام میں رہ کر ہی اللہ کی عبادت کریں گے تبھی مقبول ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو جو قبول کرتا ہے تو پھر جو اللہ رب العالمین جو اس کو قبول نہیں کرے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ بندہ جو ہے خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا. یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور ایک جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا مذہب صرف اور صرف اسلام ہے. یہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا. تو غرض یہ کہ اسلام کی بہت بڑی اسلام کی خصوصیت ہے کہ جو آدمی اسلامی طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے تو یہی عبادت جو ہے اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اسی عبادت کو اللہ رب العالمین جو ہے قبول کرتے ہیں. اسلام کی ایک اور خصوصیت جو کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی وہ ہے عدل و انصاف. اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتے ہیں، اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم، چاہے وہ کافر ہو یا مومن، کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے اپنا ہو یا غیر، کوئی بھی ہو، انصاف کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ طے کرنے کے ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں قبول نہیں. بہت سارے مذاہب کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دو مذہب کے لوگ آئیں گے تو اپنے مذہب والے کی طرفداری کرو، ایسے بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن اسلام جو کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، یہودی آ کر یہودی نے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول فلاں آدمی جو ہے مجھ سے جو ہے جھگڑ رہا ہے اور دونوں کے معاملات میں کوئی مسئلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصاف کرتے تھے. وہاں پر مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فلاں مذہب کا میں فلاں مذہب ہوں، بلکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو انصاف کے ساتھ کام لیا جانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اے ایمان والو، اگر کوئی آدمی ہے انصاف کے واسطے تمہارے پاس آیا ہوا ہے تو تم انصاف سے کام لو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اگر دشمنی کی بنیاد پر کسی آدمی سے میری دشمنی ہے، میرے پاس آیا انصاف کے لیے، تو میں دشمنی کی وجہ سے اگر اس کو جو ہے نا انصاف سے جو فیصلہ کروں تو پھر جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے اس سے سب ناراض ہو جائیں گے، اور یہ نا انصافی ہے. اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. گرچہ ہمارا دشمن ہو، گرچہ ہمارا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن جب انصاف کا معاملہ آ جائے تو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ تم انصاف سے کام لو، عدل و انصاف سے کام لو. یہ جو ہے اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے. اور اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ جو ہے مساوات کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ مساوات، اس میں کالا گورا چھوٹا بڑا اس طرح کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. کوئی فقیر ہے کوئی مالدار ہے، اس طرح کی کوئی فوقیت اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر اس آدمی کا بڑا مقام ہے جس کے پاس اللہ کا تقویٰ ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے وہ آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو غرض ہے کہ میرے بھائیوں، اسلام میں جو مساوات ہے، برابری ہے، چھوٹا بڑا اس طرح کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. سب اسلام کے نظر میں سارے کے سارے لوگ ایک طرح کے ہیں. ہاں، اسلام کے اندر اگر کسی آدمی کی فوقیت ہے، فضیلت ہے، تو اس بنیاد پر ہے کہ کس کا تقویٰ، کس کے پاس اللہ کا ڈر زیادہ ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. ورنہ مال کے اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے یا رتبے کے اعتبار سے یا پھر جو کسی اور اعتبار سے اسلام کے نزدیک جو ہے اونچے بڑا جو ہے اس طرح کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. مثال کے طور پر لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، مسلمان نماز کے لیے آتے ہیں، حاکم بھی کھڑا ہوتا ہے، محکوم بھی کھڑا ہوتا ہے، مالدار بھی کھڑا ہوتا ہے، فقیر بھی کھڑا ہوتا ہے، سب آپس میں مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. لیکن آپ اسلام کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر ان کی جو عبادت کے طریقے ہیں وہاں پر کیٹیگریز ہیں. یہ فلاں کیٹیگری کا ہے، یہ فلاں جو گروپ کا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں. لیکن اسلام میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں، سب کے سب برابر ہیں اسلام کے نزدیک. تو غرض یہ کہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی ولا عجمی، کہ عربی کوئی عرب کا ہے کوئی عجم کا ہے، یعنی عرب کنٹریز کے علاوہ کوئی اور ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، اس طرح کی کوئی تفریق اسلام کے نزدیک نہیں ہے۔ جو جس کا جو ہے تقوی سب سے زیادہ ہو وہی اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیوں، کہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام جو ہے عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور مساوات کی تعلیم دیتا ہے، آپس میں برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے جو دوسرے مذاہب میں ہم کو جو ہے اس طرح کی تعلیمات نہیں ملتی ہیں۔ اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہر مسلمان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم دعویٰ کا کام کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ جو لوگ اسلام سے دور ہیں، جو لوگ جو ہے کسی اور مذہب کے جو مذہب میں رہ رہے ہیں، جو لوگ غیر مسلم ہیں، انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ یہ جو ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، دنیا میں بھی اجر و ثواب ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ہے۔ لیکن کبھی اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ تم غیر مسلم کو زبردستی اسلام میں داخل کرو۔ اسلام کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ آپ اس کو سمجھائیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے، کوشش کریں گے، لیکن اس کو زبردستی نہیں کریں گے۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں گے بلانے کے لیے، ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو ہے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کبھی زبردستی نہیں کرتا، جیسا کہ لوگ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے زبردستی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام جو دنیا میں پھیلا وہ تلوار کے زور سے پھیلا۔ یہ لوگ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال، بہت ساری مثالیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کئی مثالوں کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آپ راستے میں جا رہے تھے، آپ نے جو ہے ایک درخت کے سائے میں جو آرام کرنے کے لیے اپنی تلوار کو درخت سے لٹکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک کافر آیا اور آپ کی تلوار کو اٹھا لیا، اور موقع جو ہے جان صحیح اس کو جو ہے غنیمت سمجھ کر جو ہے اس نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، تلوار لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ سن کر کافر کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب تجھے کون بچائے گا؟ کافر تو اللہ کو مانتا نہ تھا، پریشان ہو گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اگر چاہتے تو اس کو قتل بھی کر سکتے تھے یا زبردستی اس کو اسلام میں داخل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کو دیکھ کر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اسلام جو ہے زبردستی نہیں کرتا ہے، اسلام زبردستی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو جو ہے بالکل جو ہے چھوٹ دیتا ہے کہ تم دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، اگر مانے یا نہ مانے یہ بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہدایت دے یا نہ دے۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیوں، اسلام جو کبھی جو ہے زبردستی نہیں کرتا ہے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ لیکن لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو جو ہے اسلام کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اسلام جو ہے بلاتا ہے اچھی چیز کی طرف، کامیابی کی طرف اسلام بلاتا ہے، جنت کو جانے کی طرف اسلام بلاتا ہے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو اس طرح کی کوئی زبردستی نہیں، یہ جو ہے اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اسلام جو ہے اخلاق والا مذہب ہے۔ اسلام جو ہے اخلاق والا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، ترازو میں جب اعمال کو لے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے اخلاق، حقوق العباد میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی، کون سی چیز ہوگی؟ اخلاق۔ اخلاق سے بڑھ کر کوئی جو ہے وزنی چیز جو ہے وہاں پر ترازو میں نہیں ہوگی، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ہمیں اسلام بار بار تعلیم دیتا ہے کہ اچھے اخلاق کو اپناؤ، احاسنکم اخلاقا، احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں۔ آج ہم مسلمان اخلاق نہیں ہیں، آج ہم اخلاق سے عاری ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، ہمارے اندر اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم مسلمان بہت بدنام ہیں، یہاں تک کہ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک زمانہ تھا کہ غیر مسلم صرف مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ اب دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں، آپ ملیشیا، انڈونیشیا، یہ جو ممالک ہیں، یہ ممالک صرف مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر ان ممالک کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔
میرے بھائیو اخلاق کا ہی مقام ہے. آپ خود سیرت نبوی پڑھ کر دیکھیے, صحابہ کرام کی سیرت زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. میرے بھائیو تو غرض یہ کہ ایک مسلمان کو اخلاق کا اپنانا یہ بہت ضروری چیز ہے. آج ہم مسلمان اس سے دور ہیں, اپنے بھائی سے ملتے ہوئے ہسمکھ چہرے سے نہیں ملتے ہیں. آج ہمارے درمیان دشمنیاں ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے لڑائی وہ جھگڑا کراتے ہیں. میرے بھائیو ان ساری اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان لوگوں کو یہ بتاتے کہ جو ہے اسلام سچا مذہب ہے, بلکہ ہم خود جو ہے بدنام ہوتے جا رہے ہیں, اسلام کو اور بدنام کرتے جا رہے ہیں. تو غرض ہے کہ میرے بھائیو یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنایا جائے. اچھے اخلاق کی وجہ سے جو ہے مسلمان خود اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے, آخرت میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو اسلام کی طرف بلا سکتا ہے. تو غرض یہ کہ اس اخلاق جو ہے اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. اسلام پر عمل کرنا یہ تو رہا. اب رہی بات یہ کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں, تو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دینا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, اسلام کی طرف بلاؤ. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے, عمل کرے اور لوگوں کو بلائے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج ہر مسلمان اس فریضے کو بھلا بیٹھا ہوا. میرے بھائیوں یہ جو فریضہ ہے یہ امانت ہے. اسلام نے ہم کو جو اسلام دیا ہے, مسلمان ہم کو جو بنایا ہے, یہ امانت ہے. اس امانت کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے, اور جو لوگ اسلام کی اس امانت کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے, اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی اللہ ایسے لوگوں پر جو اللہ کے عذابات آئیں گے, اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ جو ہے ان کو جواب دینا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم سب لوگ, ہم میں کا ہر مسلمان ذمہ دار ہے. ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں, مسلمانوں میں کچھ اصلاحی کام کر لیے, کچھ سمجھا لیے, نہیں. ہم کو جو پیدا کیا گیا ہے مسلمان بنا کر, وہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ اس امانت کو, جو قرآن اور یہ جو واضح دلیل ہے, اس چیز کو چھپاتے ہیں, لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے, اور مرامت کر جو لعنت کرنے والے دنیا کے لوگ ہیں ان کی بھی لعنت ہوتی ہے. آج میرے بھائیوں آج ہم اس جو اصل چیز ہے دعوت اللہ, لوگوں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا, اس مقصد کو بھولنے کی وجہ سے آج ہم دنیا میں جو ہے ہر جگہ پر جو ہے ہم جوتے کھا رہے ہیں. مسلمان بدنام ہیں, مسلمانوں پر عذاب آ رہا ہے. سب کیوں؟ اسلام کی دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے. آج دنیا ہم کو یہ کہتی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے, مسلمان دہشت گرد ہے. حقیقی معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس آیت کے مطابق مسلمان دہشت گرد, مسلمان ٹیررسٹ ہے. کیسے؟ دہشت گردی کا مطلب کیا ہے؟ ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی امانت پر جو حملہ کرنا, کسی کے حقوق پر حملہ کرنا, یہ دہشت گردی ہے. اب مسلمان کو اللہ رب العالمین نے یہ امانت دی کہ تم اسلام کو جو ہے اس غیر تک پہنچاؤ. اگر مسلمان اس کی امانت کو نہیں پہنچا رہا ہے, اس کی امانت کو جو چھپائے رکھ رہا ہے, گویا کہ اس کا حق دبا رہا ہے, اس حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ دہشت گرد ہے. تو غرض ہے کہ میرے بھائیوں ہم اس حق کو دبا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی فکر میں رہتے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کرتے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر میں رہتے کہ لوگوں کو جو اسلام کی طرف بلایا جائے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے. تو غرض یہ کہ یہ کام صرف انبیاء کا نہیں ہے, یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو پوچھیں گے کہ تم نے کیا اسلام کی جو امانت میں نے تمہیں دی تھی, کیا تم نے پہنچایا؟ اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو اللہ کی قسم میرے بھائیوں, اللہ کے نزدیک ہم جو ہے جواب تیار کر کے رکھنا ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم اسلام کی اس دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچائیں اور انہیں اسلام کی طرف بلائیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم سب کو جو ہے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین دعوت اللہ کا یہ جو اہم فریضہ ہے, یہ جو اہم منصب ہے, اس کی
طرف جو ہے غیر مسلموں کو ہمیں اسلام کی طرف بلانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فقال علیہ الصلاة والسلام من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. آپ جس جگہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں ایک جگہ جہاں ایک مسجد اور اسلامی مرکز کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے. آپ تمام اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس جگہ کی تعمیر میں تعاون کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے جس کسی نے اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. نہ کہ صرف ایک مسجد کی تعمیر مکمل طور پر، اگر کسی نے ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ بھی لیا تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک بلند و اعلیٰ مقام گھر تعمیر کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.